حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا کہ تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور یہ پیغام جو ہے ان کے طفیل ہم تک پہنچا اور ہم آج مسلمان ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے اس تک ہم یہ پیغام پہنچائیں، دین کی دعوت کو لے کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دعوت دین کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ظاہر ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو وہ آخری وحی تھی قرآن مجید کی شکل میں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، تو ظاہر ہے کسی کتاب نے بھی نہیں آنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، آخری وحی ہے۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ قرآن کے بعد کوئی وحی نازل ہوگی۔ تو اب یہ جو کام ہے دین کا، یہ کس نے کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا کہ تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور یہ پیغام جو ہے ان کے طفیل ہم تک پہنچا اور ہم آج مسلمان ہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے اس تک ہم یہ پیغام پہنچائیں، دین کی دعوت کو لے کر جائیں۔ عام طور پہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو دین کی دعوت ہے اس کی وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان فرما رہے ہیں سورہ نساء میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ یہ جو رسول ہیں جنہیں ہم بھیجتے ہیں خوشخبریاں دے کر اور تنبیہات کے ساتھ خبردار کرنے والے، انہیں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ان کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی ان کے ہاں کوئی بہانہ نہ رہے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی لوگ آئے ہی نہیں ہیں دعوت کا کام لے کر۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، تو آپ کے بعد یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے آٹومیٹیکلی کہ اس دین کو لے کر آگے چلے۔ علماء کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ علماء کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کا جو علم ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ذمہ داری صرف اور صرف انبیاء پر، علماء پر ہے، عام لوگوں پر نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کو اگر آپ سنیں تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ کی، یہ تمام امت پر عائد ہوتی ہے، اور امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے کہ اس دین کو لے کر آگے چلے۔ کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں جو علماء نے بتائے ہیں، ان کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اگر ہم یہ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ آداب ہیں، انہیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، خلوص نیت۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات،
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کا ارادہ، اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں تمام انسانیت کی فلاح کے لیے، تمام انسانیت کی ہدایت کی تڑپ ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ آپ اپنی جان گھول دیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہتے تھے اپنی امت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، اللہ کے بارے میں ہمیں واضح ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، تقدیر پر ایمان ہے۔ اسی طرح عبادات کے حوالے سے ہمارا تصور واضح ہونا چاہیے، نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، جہاد ہے، حقوق ہیں والدین کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، دشمنوں کے، یہ سارے حقوق یہ کیا ہیں؟ اللہ نے ایک پورا نظام وضع کیا ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، حلال و حرام کا نظام ہے۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں شریعت کی، ان کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حاصل کرے۔ اسی طرح ایک داعی کے لیے، وہ شخص جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ جس طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اس پر وہ خود بھی عمل پیرا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ نیک کاموں کی طرف تو بلا رہا ہو لیکن خود وہ کام نہ کرتا ہو، یعنی قول و فعل میں تضاد ہو۔ یہ ایک قابل مذمت چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ دعوت دین کے حوالے سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کام پر کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہ لیا جائے، اور یہی سنت انبیاء کی بھی رہی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہم اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں، یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں دین کی، اس پر مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ تو اس طرح کی کئی آیات ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب ہم دین کا کام کریں تو سب سے پہلے اپنے اہل خانہ سے شروع کریں، اپنی بیوی بچوں سے شروع کریں، اور یہ بھی انبیاء کی سنت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں، دین کی طرف بلائیں، انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ تو یہ ایک حکم تھا۔ یا ایک اور جگہ ہم پڑھتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو نماز کا حکم دیں، اور خود بھی صبر و استقامت سے نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہمیں دین کا جو کام ہے وہ اپنے اہل خانہ سے شروع کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں، اور اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتے تو آپ انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک حکم ہے کہ اپنے اہل خانہ سے آپ دین کی دعوت کا کام شروع کریں گے۔ اسی طرح ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ جب آپ دین کا کام کریں تو حکمت سے کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کے جو آڈینس ہیں مثلاً وہ عوام ہیں، دیہاتی ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، تو آپ جو تقریر فرما رہے ہوں اس میں آپ فلسفیانہ گفتگو کر رہے ہوں جو ان کی سمجھ میں بھی نہ آ رہی ہو، تو یہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت کے ذریعے، دانائی کے ذریعے بلائیں۔ تو یعنی جو آپ کے آڈینس ہیں ان کی جو ذہنی استعداد ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق آپ ان سے مخاطب ہوں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ بعض دفعے ہم اس مخمصے میں پڑ جاتے ہیں، اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی میں اس قابل نہیں ہوں کہ دین کا کام کروں، یعنی میں کہاں اور دین کا کام کہاں، تو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک واقعہ والد صاحب نے سنایا، پرانی بات ہے، میرے والد صاحب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شیخ تھے میر محمد جمیل صاحب، جج ریٹائر ہوئے اور پھر مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہو گئے اور ساری زندگی وہیں رہے۔ تو اسی دوران انہوں نے والد صاحب کو فون کیا پاکستان میں کہ آپ یوں کریں کہ مدینہ منورہ آ جائیں اور بقیہ زندگی یہیں گزاریں۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس قابل ہوں کہ مدینہ منورہ میں آ کے رہوں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ، جس روز آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ آج آپ اس قابل ہیں کہ مدینہ میں آ کے رہیں، تو اس روز مت آئیے گا۔ یعنی نعوذ باللہ اگر ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ میں اب اس قابل ہوں کہ میں مدینہ میں جا کے رہوں یا مکہ میں جا کے رہوں، تو وہ ہمارے زوال کا دن ہوگا۔ اسی طرح اگر میں یہ سمجھنے لگ جاؤں کہ اب میں ایک عالم دین بن گیا ہوں، تو وہ بھی ایک زوال کی کیفیت ہے۔ ہمیں جس حالت میں بھی ہم ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہوئے، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس دین کے کام میں لگ جانا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ کو بے شک ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو، آپ دوسروں تک وہ آیت پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں اور دین کے کام میں لگ جائیں۔ ظاہر ہے علماء موجود ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، تو ہم ان کی رہنمائی چاہیں گے، ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ہدایات لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جب تک میں علم کے اس درجے تک نہیں پہنچ جاتا یا تقوی اور پرہیزگاری کے اس درجے تک نہیں پہنچ جاتا تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ دین کے کام میں حصہ لوں۔ ہم اپنی تمام صلاحیتیں، اپنا وقت اس کام میں لگا سکتے ہیں، اور جتنا جتنا اللہ ہمیں توفیق دے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دعوت دین کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ یہ کام پہلے سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔